ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. صلوات پر محمد میں آج انگریزی میں بیان نہیں کروں گا. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ آواز میری تھک گئی ہے، لہذا اس پر زیادہ زور نہیں دینا چاہتا. اور دوسرے یہ ہے کہ میں جس موضوع کو آج پیش کرنا چاہتا ہوں وہ وقت چاہتا ہے. چونکہ اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے اور بہت سے ماشاء اللہ حضرات خلاف امید موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اس گزارش کو آپ کے سامنے پیش کروں. بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی خاص ضرورت ہے. خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ مثال دے رہا ہے، اللہ اگزامپل دے رہا ہے. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، ایک پاکیزہ قول، ایک پاکیزہ کلام کی مثال دے رہا ہے. مثال کیا ہے؟ کہ شجرۃ طیبہ، وہ ایک پاکیزہ درخت اور ٹری کی طرح ہے. اصلھا ثابت، جس کی جڑیں اور روٹس مضبوط ہیں. وفرعھا فی السماء، جس کی برانچز اور شاخیں جو ہیں وہ پھیل چکی ہیں آسمان تک. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اس کی طرف سے جو پھل نکلتا ہے وہ ہر زمانے میں آ رہا ہے اللہ کی اجازت سے. آپ تعجب کریں گے کہ قرآن کی کومنٹری لکھنے والوں نے کیا کیا لکھا ہے. شجرۃ طیبہ، پاک درخت کون سا ہے؟ کسی نے کھجور کا درخت لکھا ہے. بہت سے میجورٹی نے لکھا ہے یہ کھجور کا درخت، اس لیے کہ عربستان میں رہتے تھے. کھجور کسی وقت دیکھا ہے؟ بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ گریپس مراد ہے، گریپس کا جو بیل چڑھتا ہے وہ. بعض نے لکھا ہے رمان یعنی داڑم. اچھا، اس کے بعد خداوند کریم فرماتا ہے کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، شاخیں آسمان تک پھیلی ہے. تو اگر شاخ آسمان تک پھیلی ہے تو کھجور کہاں آسمان تک پہنچتا ہے؟ اور جن لوگوں نے گریپس دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں گریپس کا درخت نہیں ہوتا، گریپس کی بیل ہوتی ہے، وہ پھیلتی ہے. اس کو پھیلانے کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے. وہ کہاں آسمان تک پہنچے. اور اسی طرح سے داڑم اور پومگرینیٹ کی جو درخت ہیں وہ بھی، اور کوئی بھی درخت آسمان تک نہیں پہنچتا. مختصر یہ ہے. وَتُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ، اس کا جو پھل ہے وہ ہر زمانے میں ملتا ہے. اب اس کی بھی فکر پڑ گئی. بعض کومنٹیٹرز نے لکھا ہے کہ وہ اس سے مراد ہے سال میں 2 مرتبہ. بعض نے لکھا ہے سال میں 1 مرتبہ. بعض نے لکھا ہے کبھی کبھی. بعض نے لکھا ہے روزانہ. آج تک کوئی درخت ایسا پایا نہیں جس کے پھل روزانہ ملتا ہو. موسم پر اعتبار. بھول گئے کہ خداوند کریم نے فرمایا ہے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. اور ایک مفسر جو بہت ہی فہم اور فہیم اور دور رس سمجھدار تھا، یعنی
جب تھک گیا وہ کہ نہ کھجور پہ منطبق ہوتی آیت، نہ ناریل پر، نہ دارم پر ہے، نہ کسی پر، تو اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک امیجنری ایٹریبیوٹ ہے، اللہ نے ایک مثال دی ہے، اس مثال سے کوئی درخت مراد نہیں، اس لیے کہ اس قسم کا درخت کوئی ہے ہی نہیں، بس اللہ نے ایک مثال دی ہے۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے خداوند کریم جنت میں کام نہیں تھا تو اس نے ایک قرآن کی آیت اتار دی، وہ مسلمانوں کے کومنٹیٹرز نے لکھا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے میرے دوستو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جس کے گھر پہ قرآن اترا ہو اس سے پوچھو، تو لوگ ہمارے سامنے آنکھیں نکال کے پوچھتے ہیں کہ کیوں، ہم کیوں نہ کہیں صاحب البیت ادرا بما فی البیت، گھر والا گھر کی باتیں زیادہ جانتا ہے، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری بات جو وہ یہاں اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں یا انگلش لٹریچر سے، وہ جانتے ہیں کہ شاعر کا بھی کلام اگر وہ شاعر پوئٹ ہو تو ما فی الضمیر کیا ہے وہ شاعر ہی کہے گا، یعنی شاعر ہی کہہ سکتا ہے کہ اس کے اصل دھیان میں کون سی بات تھی جو اس نے کہی ہے۔ لوگ شرح پر شرح، کومنٹری پر کومنٹری لکھ لیتے ہیں، مگر جب شاعر خود بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں بھائی میں نے یہ سب نہیں سمجھا تھا، میں نے جو چاہا تھا وہ یہ تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ما فی بطن الشاعر، ما فی ضمیر الشاعر، ما فی ضمیر القائل۔ تو ساری دنیا کی محنت ایک طرف ہے، بس جس گھر میں قرآن اترا ہے اسی کو پوچھو کہ خداوند کریم نے تمہیں کہا کیا ہے۔ تفسیر عیاشی میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ کہ مثل کلمۃ طیبہ جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کا شجرۃ طیبہ جو ہے وہ درخت جو ہے، وہ درخت سے مراد خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصلها ثابت جس کی جڑ زمین میں مستحکم ہے، اس سے مراد اہل البیت ہے، فرعها فی السماء سے مراد ولایت آل محمد۔ مگر ایک بات رہ گئی، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اس ولایت کا ثمرہ جو ہے وہ ہر زمانے میں رہے گا خدا کے حکم سے۔ اب میں ایک سن کر کہنا چاہتا ہوں، وہ سنیں کہ وہ ثمرہ کیا ہے۔ اس کے سوا سارے علماء کی تفسیروں کو اٹھا کے دیکھیے، گڑبڑ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے ہم پر جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ تم شیعہ کب سے ہوئے، اور میں اس بات کا ہمیشہ حامی رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی سے صلح بھی کرنا چاہے تو اپنی کمزوری نہ بتائے، اپنی قوت بتائے، ایکول پارٹنر کے طور پہ صلح کرے۔ برابر ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ برابر بن کے صلح کرتے ہیں، کمزور بن کر صلح نہیں کرتے۔ کمزوری سے صلح کرے اس کے مطلب ہار کے، برابر کے رہے اور اس کے بعد صلح کرتے ہیں۔ تو اگر مسلمانوں میں بھائی چارہ اور قوت کی تبلیغ ہو رہی ہے، ہم کہاں مخالف ہیں؟ ہم اتنا کہتے ہیں کہ اپنے عقائد کو قربان کر کے بھائی چارہ نہ کیجیے، اپنی قوت باقی رکھیے اور پھر ہاتھ بڑھائیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کمال ہے، آپ سے کہا جائے کہ آپ امت کے یہودی ہیں، شیعہ، آپ خاموش ہیں۔ ابھی ابھی تازہ کتاب انگلینڈ میں پھر رہی عربی میں، المجوسیہ فی العہد الجدید، اس زمانے کے مجوسی الشیعہ، اتنی بڑی کتاب ہے۔ ہم غافل بھائی چارہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم کو یہودیوں نے بنایا، عبداللہ ابن سبا نے، ہم خاموش ہیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ
طالب اور اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہو، یعنی ایکسیس تک جاتے ہو، ایکسٹریم تک، اور اس کو خدا مانتے ہو، ہم خاموش ہیں۔ ہم سے کہا گیا کہ تم یہ مانتے ہو کہ فرشتہ جبریل نبوت علی کے لیے لایا تھا، بھول سے محمد کو دے دیا، ہم خاموش ہیں۔ اب سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ یہ تو قرآن میں ہی نہیں مانتے، ان کا قرآن 40 پاروں کا ہے، یہ 30 پارے کا قرآن ان کا نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں قرآن پاروں میں اترا کب تھا جو 40 سے 30 ہوتا؟ قرآن تو پاروں میں اترا ہی نہیں، قرآن سوروں میں اترا، آیتوں میں اترا، مگر ہم ہیں جو خاموش ہیں۔ ہر وقت ہم سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے بس اخوت چاہیے، اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ اب یا حسین بھی نہ کہو، گر جاؤ تو اٹھتے اٹھتے یا علی بھی نہ کہو، جی یہ سب کفریات ہیں۔ اچھا یہ بت پرست قوم اس لیے کہ سجدہ کرتے وقت سامنے مورتی رکھتے ہیں، کوئی رکھتا ہے؟ ہم خاموش ہیں صرف اس بہانے پر کہ بھائی چارہ چاہتے ہیں، اور عقیدہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے ان سے کہیے کہ آئیے ہم بھائی چارہ کرتے ہیں ایز ایکولز، نہ یہ کہ ہم تمہارے سبارڈینیٹس ہیں، ہم جانتے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ ملا کو پتا ہے یا مولوی کو پتا ہے، ہم تو کچھ جانتے نہیں، جو بھی آپ کہو ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا ہے، پہلا اعتراض، اور اس پہ وقت جائے گا، مگر یہ مجلس جو میں پڑھ رہا ہوں آج، اگر کوئی اس کی کیسٹ اور ٹیپ کو اپنے پاس رکھے ہمیشہ کے لیے، ایک ڈاکیومنٹ جو میں نے محنت کی ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بغیر محنت کے پڑھنے کی عادت میری نہیں ہے۔ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک مجلس کے پیچھے، وہ میرا جی جانتا ہے کہ مجھے کتنا سوچنا پڑتا ہے مضمون کو ترتیب دینے کے لیے۔ میں بغیر تیاری کے بیٹنگ اباؤٹ دا بش کا قائل نہیں ہوں۔ تو سنیے دوستو، پہلا اعتراض یہ ہے کہ پیغمبر شیعہ تھے یا سنی؟ اگر دونوں میں سے ایک بھی نہیں تھے تو آپ لوگ کہاں سے اٹھ پڑے؟ سوال یہ ہے، پیغمبر کے زمانے میں دین کون سا تھا؟ دین اسلام، کوئی مذہب تھا؟ نہیں تھا۔ تو آپ کہاں سے نکل آئے؟ یہ ایک اس کو کہتے ہیں، لوجک میں کہتے ہیں ایسا سوال جو مغالطے میں ڈال دے، یعنی پہلے سے سوال ایسا فریم کرتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ کنفیوژن میں رہے، اس کو کہتے ہیں مغالطہ۔ یعنی اگر جواب میں آپ کہو کہ اسلام ہے تو پھر آپ کون ہیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تو بالکل ایسی بات ہوئی، اگر کوئی پوچھے کہ دن کو پوچھے کوئی کہ دن تو کب آیا، دن ڈے، اس کو کوئی پوچھے کہ تیری پیدائش کب ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں کب نہ تھا، یہ تو آفتاب چھپ گیا تو میں نہ تھا، ورنہ میں ہر وقت ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے میں کیا کہتا ہوں؟ آفتاب چھپ گیا ورنہ میں تو ہوں، دن ہی دن ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ آج کے زمانے میں ان کو پہچاننے کے لیے جو کہ علی والے ہیں نام شیعہ استعمال ہوا، اور جو علی کے خلاف جا کے دوسرے والے ہو گئے ان کے واسطے اہل سنہ ہوا۔ دین وہی اسلام ہے، اور میں ثابت کرتا ہوں کہ پیغمبر اکرم نے علی کی محبت و علی کی ولایت کے سوا کسی کی ولایت اور کسی کی محبت واجب نہیں کی۔ اہل تشیع کے دشمن اول، شیعہ کے پہلا نمبر کے دشمن ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ پیغمبر کی یہ حدیث معتبر ہے اور صحیح ہے، یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ جنت میں ہوں گے۔ تو لفظ شیعہ کا کانسیپٹ لیٹر ڈیولپمنٹ نہیں ہے، پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ یا علی
آپ اور آپ کے شیعہ بہشتی ہیں اور جنت میں ہیں. فرق یہ ہے کہ ابن حجر مکی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ شیعہ ہم ہیں، یعنی وہ اہل سنت والے کہتے ہیں کہ اب وہ شیعہ ہم ہیں. ہم کہتے ہیں مبارک کہ کم از کم اتنا تو قبول کرتے ہو. کانسیپٹ کیا ہے؟ پاکستان کے مورخ گیلانی صاحب کو بھائی بھائی کر عمدہ کتاب، ہم نے وہ کتاب پڑھی، سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ انہوں نے دو لسٹ قائم کیے. ایک اوپر لکھتے ہیں پیغمبر کے شیعہ صحابی، اور دوسرے لسٹ میں لکھتے ہیں پیغمبر کے غیر شیعہ صحابی. میں پوچھتا ہوں کہ صحابی کہتے ہیں اس کو جس نے کہ پیغمبر کو دیکھا ہو، پیغمبر کے ساتھ رہے ہو. تو اس کا مطلب کم از کم اتنا تو مانتے ہو کہ صحابی رسول میں کچھ شیعہ تھے، اور اس میں ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، جابر بن عبداللہ، عبداللہ ابن عباس، مقداد ابن اسود، بلال ابن ریاح، ان سب کو لکھا یہ شیعہ صحابی ہیں. اور باقی حضرات کرام کو سنی لکھا، اور نیچے لکھا کہ یہ اس لیے شیعہ تھے کہ یہ علی بن ابی طالب کے عشق میں مست تھے. تو ہم اپنے آپ کو دین اسلام ہی کہتے ہیں. لفظ دو ہیں جن کو لوگ استعمال کرتے وقت کنفیوژن کرتے ہیں. ایک ہے لفظ دین، ایک لفظ مذہب. میرا اور آپ کا دین اسلام ہے، مذہب شیعہ ہے، دین شیعہ نہیں ہے میرے دوست. جب استعمال کرو لفظ کو سمجھو. دین دین اسلام ہے. جب تلقین دیتے ہیں ملائکہ جب آئیں گے تو پوچھیں گے وما دینک، تو کیا کہتے ہیں؟ وقل فی جوابہما الاسلام دین. کہہ دو ان کے جواب میں کہ میرا دین اسلام ہے. تو دین ہمارا اسلام ہے، مگر دین کے اندر چونکہ اتنے فرقے پڑ گئے، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب وہ ہے جو علی کے ذریعے سے پیغمبر تک پہنچا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مگر تماشا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں، پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کہ اگر یاد میں یادداشت نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اس کیسٹ کو اپنے پاس رکھیں، جو مجھے امید ہے کہ ہے، خالی نہیں ہے. تو ہم سے پوچھتے ہو کہ تم کب سے ہو. اب سنیے، علامہ حلی کا زمانہ ہے. خدا بندہ الجائتو، یہ منگولین ایمپرر، تیسرا چوتھا. منگولین نے تو تباہی کر دی تھی، منگولز نے تو بغداد کو تباہ کر دیا. مگر جو ان کی بادشاہت بڑھتی گئی تو تیسرے چوتھے پہ آ کے مسلمان خود ہو گئے. خدا بندہ الجائتو، اس کی بیوی تھی گوہر شاد. جو لوگ خراسان گئے ہیں اور جو نہیں گئے انشاءاللہ جائیں گے، مشہد مقدس میں حرم صحن امام رضا علیہ السلام میں داخل ہوتے ہی ایک مسجد ہے، مسجد گوہر شاد. بہت بڑی مسجد. گوہر شاد ملکہ کا نام ہے، کوئین کا نام. اس بادشاہ نے اپنے مذہب کے مطابق اہل سنت کے گوہر شاد سے ناراض ہو گیا. کچھ 3 طلاق ساتھ میں دے. اہل سنت میں 3 طلاق ہو جاتی ہے بیک وقت. ہمارے یہاں نہیں ہوتی، قرآن میں نہیں ہوتی. الطلاق مرتان فامساک بتسریح او احسان. قرآن کی سیدھی کھلی آیت ہونے کے باوجود شیعوں کے سوا سارے مسلمانوں کے ہاں 3 طلاق ایک وقت ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ایک وقت میں 1 طلاق ہوتی. مگر اگر 3 طلاق ہو جائے تو واپس نہیں آتی بیوی، معلوم ہے نا. ان کے یہاں 3 طلاق، اس نے ایک ساتھ بیٹھ کر غصے میں 3 طلاق پڑھ دی، اور غصے میں ہمارے ہاں طلاق واقع ہوتی ہی نہیں. ان کے ہاں ہو جاتی ہے. 3 طلاق ساتھ میں پڑھی اور کہا جا
طلاق دینے کے بعد اب پچھتایا کہ یہ تو رانی گئی، جن کے ساتھ بسیرا کیا، اتنی محبت ہے، یہ غصے میں نے کیا ہے، تو اب علماء کو بلایا، خود کے علماء، ہمارے نہیں، اور کہا کوئی لوپ ہول ہے؟ تم ذرا سوچو کوئی لوپ ہول ہو تو یہ بیوی ہماری تو واپس آ جائے۔ ہر ایک سوچ رہا ہے آپ نے کیا کہا، میں نے یہ کہا، آپ نے کیا، یہ نہیں آ سکتی ہے واپس۔ تو اس نے بیچارے نے مجبور ہو کے کہا کہ کوئی فرقہ اور اسلام کا ہے، یہ چار ہی ہیں بس، کوئی دوسرا اسلامی مکتب خیال اور اسکول آف تھاٹ نہیں ہے۔ تو اب بادشاہ کے سامنے کیا بولتے کہ ایک پاگل سا ہے، کون؟ وہ ہے، اس کا نام ہے حسن ابن مطہر ہلی، علامہ ہلی کی بات، کہتے ہیں اس کو بھی بلاؤ۔ اب علامہ ہلی کو بلایا گیا، علامہ ہلی کو قضیہ معلوم کہ یہ ہوا ہے، آئے، وہ بہت مشہور قصہ ہے، مگر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے، بس نتیجہ میرا ہے، قصہ مشہور ہے۔ جب دروازے پر پہنچے علامہ ہلی کوٹ کے، دربار کے، تو جوتا اپنا اٹھا کے بغل کے نیچے رکھا، حالانکہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں، یہاں بھی کوئی آدمی آئے تو کہیں کہ میں نکل باہر، جوتا باہر رکھتے۔ اور آج کے بادشاہ کے پاس ایک آدمی کرسی جو ادھر خالی تھی وہاں آ کے بغیر بتائے، کوٹ میں دربار میں جہاں آپ کو بٹھاتے ہیں وہاں پروٹوکول ہوتا ہے بھائی، جہاں بھی آئے وہاں بیٹھ گئے۔ تو اب وہ جو دوسرے علماء مسکرانے لگے کہ دیکھو پاگل ہی آیا ہے، جوتا بغل کے نیچے ہے، اور کہاں بیٹھنا اس کو بتایا گیا نہیں، اور حضرت بیٹھ گئے۔ مگر بادشاہ کو تو صبر کرنا تھا، کہا حضور آپ کو بلایا اس لیے کہ آپ کا وہ کون سا فرقہ ہے، آپ کا وہ کون سا مذہب ہے، آپ کا وہ کون سا مکتب خیال ہے۔ 1 گھنٹے تک علامہ ہلی نے نہج البلاغہ کا خطبہ پیش کر کے توحید علی ابن ابی طالب سمجھانے کے لیے کہ ہماری توحید کیا ہے، اور دم بخود ہو کے سب سنتے رہے۔ اور جب یہ ختم ہوا اس کے بعد بیٹھ کے کہا یہ ہے ہماری توحید۔ کہا یہ تو آپ تو پکی ہے، آپ کی توحید تو بالاتر ہے۔ اچھا یہ تکلیف ہے، یہ مشکل ہے، ابھی کچھ وہ بیان کرے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور یہ ڈینگے مارتے ہیں مگر ان کو عقل کہاں ٹھکانے میں، دیکھیے ان کو ادب بھی تو نہیں ہے، کون سا مذہب ہے، جوتا بغل کے نیچے دبا کے آئے ہیں، یہ جانتے نہیں۔ تو علامہ ہلی نے جواب میں یہ کہا تھا کہ حضور میں کیا کرتا، پیغمبر کے زمانے میں اصحاب کے جوتے جو ہیں وہ ابو حنیفہ کے ماننے والے جو ہوتے تھے نا وہ چرا جاتے تھے۔ تو عالم حنفی کھڑے ہو کر کہتا ہے یہ دیکھیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے، ایک تو چوری اور پھر سرجوری۔ آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ تو پیغمبر کے زمانے میں تھے ہی نہیں، ان کی برتھ ڈیٹ ہے 80 ہجری، 80 ہجری، 80۔ پیغمبر کی وفات 11 ہجری، nearly 70 years after the death of the۔ تو وہاں حنفی تھا ہی۔ علامہ علی نے کہا وہ ٹھیک ہے، یہ سوری آرگیومنٹ، مگر میں بھول گیا، شاید مالکی ہوگا۔ کھڑے ہو کر امام مالک کے ماننے والے نے کہا وہ بھی نہیں تھے، ان کی پیدائش بھی بعد میں ہوئی ہے۔ تو کہا پھر کوئی نہیں، تو شاید امام شافعی کے ماننے والے ہوں گے۔ تو کہنے لگے امام شافعی تو 150 ہجری میں پیدا ہوئے، جس دن ابو حنیفہ کا جنازہ نکلا ہے اسی دن محمد ابن ادریس شافعی پیدا ہوئے، سیم ڈے۔ تو کہا پھر، کہا تو شاید حنبلی ہوگا، اب یہ 4 میں سے ایک تو ہوگا۔ تو احمد حنبل کے ماننے والوں نے کہا ہم تو شافعی کے بھی بعد ہیں، بھئی یہ کیا، یہ جو بھی منہ میں آتا ہے بولتا ہے۔ جب یہ بات کہی تو علامہ ہلی نے کھڑے ہو کے کہا حضور جن کے امام 80 سال کے بعد پیدا ہوئے، جن کے امام 150 سال کے بعد پیدا ہوئے، وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں جس کا امام خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ اور پیدا ہوتے ہی آغوش نبوت میں پہنچ کر جس نے آنکھ کھولی، ارے جس امام نے خانہ کعبہ کے بتوں کو نہ دیکھا اس کے
متعلق پوچھتے کہ تم کب سے ہو، ہم تمہیں پوچھتے کہ میاں تم کہاں سے نکل